اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلُّ دعوت نبوت بعد نبوته فغی و ہون۔ اور نبی علیہ السلام کے نبوت کے بعد ہر نبوت کا دعویٰ فغی وہ گمراہی ہے، وہ ہون اور خواہش پرستی ہے۔ وَهُوَ الْمَبْعُوثُ إِلَىٰ عَامَّةِ الْجِنِّ وَكَافَّةِ الْوَرَىٰ، اور آپ علیہ السلام بھیجے گئے تمام جنات کی طرف اور تمام انسانوں کی طرف۔ فَهُوَ رَسُولُ الثَّقَلَيْنِ، آپ علیہ السلام ثقلین کے رسول ہے، یعنی جن اور انس دونوں کے۔ بالحق والہدا وبالنور والضیاء، اس کا تعلق المبعوث کے ساتھ ہے، توجہ ہے، یعنی حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ، نور کے ساتھ اور ضیاء کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا۔ اچھا دیکھو، کل دعوت نبوت بعد نبوتی فغی و ہون، آپ علیہ السلام کی نبوت کے بعد ہر نبوت کا دعویٰ وہ گمراہی اور خواہش پرستی ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں، نص قطعی سے یہ ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی اور نیا رسول نہیں آئے گا۔ تو اب جو نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ اس نص سے قطعی کی تکذیب چاہتا ہے، اس نص سے قطعی کی تکذیب چاہتا ہے، اس کا ارادہ کرتا ہے، تو لہذا وہ کیا ہوگا؟ گمراہ ہوگا، اور وہ کافر اور مرتد ہوگا اور خارج از اسلام ہوگا۔ ختم نبوت دیکھو، یہ اجماعی عقیدہ ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرف اکبر کے اندر لکھا ہے، دعوی النبوت بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع، دعوی النبوت بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع، آپ علیہ السلام کی نبوت کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا یہ بالاجماع کفر ہے، اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ اچھا دیکھو، ادھر مصنف نے دو الفاظ استعمال کیے، غی و ہون۔ غوا یغوی غین، اس کا معنی ہے سیدھے راستے کے خلاف جانا، سیدھے راستے کے خلاف جانا۔ جیسے دیکھو قرآن کریم میں ہے، قد تبین الرشد من الغی، قد تبین الرشد، تو رشد سے مراد ہدایت، ایمان اور حق ہے، اور غی سے مراد ضلالت، کفر اور باطل ہے۔ سمجھ آ گیا؟ اور دوسرا لفظ ہے ہوا۔ ہوا نفس کا مائل ہونا باطل کی طرف، نفس کا خواہش نفس اور نفس کا مائل ہونا کس کی طرف؟ باطل کی طرف۔ اس طرح قرآن میں وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس کو روک لیا ہوا سے، خواہش سے، یعنی نفس کا باطل کی طرف جو میلان ہے اس سے اپنے آپ کو روک دیا۔ سمجھ آ گیا؟ تو لہذا دیکھو، جو آپ علیہ السلام کی نبوت کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، سمجھ آ گیا، تو یہ جو دعویٰ ہے یہ خواہش نفس سے ہے، یہ کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں ہے، تو لہذا وہ دعویٰ کیا ہوگا؟ باطل ہوگا۔ پھر آگے ذکر کیا، وَهُوَ الْمَبْعُوثُ إِلَىٰ عَامَّةِ الْجِنِّ وَكَافَّةِ الْوَرَىٰ، اور آپ علیہ السلام کو بھیجا گیا تمام جنات کی طرف اور تمام انسانوں کی طرف۔ آپ علیہ السلام رسول الثقلین ہے، انسان اور جنات ان سب کے رسول ہیں، انسانوں کے لیے بھی بھیجے گئے اور جنات کے لیے بھی بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام تمام انسانوں کے رسول ہے اور ان کی طرف بھیجا گیا۔ اس پر تو قرآن میں صراحتاً آیات موجود ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے لوگو بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہارے طرف، جمیعاً سب کے سب کی طرف۔ سمجھ آ گیا؟ اور اس طرح وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اس میں بھی صراحتاً ذکر ہے۔ اور اس طرح آپ علیہ السلام کو جنات کی طرف بھی بھیجا گیا ہے، آپ علیہ السلام جنات کی طرف بھی مبعوث ہے، جس طرح کہ سورہ جن میں ہے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، آپ کہہ دیجئے کہ وہی کیا گیا میری طرف کہ جنات کے ایک گروہ نے سن لیا، قرآن کریم کو سن لیا، فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، پھر جنات کے گروہ نے کہہ دی کہ ہم نے عجیب قرآن سن لیا، يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، جنات نے پھر ایمان لایا۔ سمجھ آ گیا؟
تو اس سے پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام جس طرح انسانوں کی طرف مبعوث ہے تو اس طرح جنات کی طرف بھی مبعوث ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کے لیے ذکر کر دیا بالحق والہدا وبالنور والضیاء، حق اور ہدایت کے ساتھ، نور اور ضیاء کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا۔ حق سے مراد قرآن حدیث اور شریعت ہے، قرآن حدیث اور شریعت ہے۔ دوسرا احتمال، حق سے مراد حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہے بندے پر، یا بندوں کے جو آپس میں ایک دوسرے پر حقوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو بندوں پر حقوق ہے جس طرح فرائض، واجبات وغیرہ، سمجھ آ گیا، اور بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پر جو حقوق ہے جس طرح والدین کے حقوق ہے، اولاد کے حقوق ہے، میاں بیوی کے حقوق ہے، سمجھ آ گیا۔ امیر صاحب اسپرانس پڑھے۔ اچھا تو یہ دیکھو، اور اس طرح والہدا اور ہدایت کے ساتھ آپ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ہدایت کے دو معنی شرح تہذیب میں آپ نے پڑھ لیے، ایک ہے ارات الطریق اور دوسرا ہے ایصال الی المطلوب۔ تو یہاں پر مراد یا تو ایصال الی المطلوب ہے، کیا مراد ہے؟ جس طرح دیکھو اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ادھر ضلالت ہدا کے مقابلے میں ذکر ہے، تو ضلالت کا معنی کیا؟ حق راستے سے ہٹ جانا، تو اب ہدایت کا معنی کیا ہوگا؟ حق راستے تک پہنچنا۔ اور اس طرح یا اس سے مراد ہے ارات الطریق، سیدھا راستہ دکھانا، سمجھ آ گیا، یعنی آپ کو بھیجا گیا کہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائے۔ اس طرح قرآن کریم میں ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، صراط مستقیم کو دکھاتے ہیں۔ پھر آگے ہیں وَبِالنُّورِ وَالضِّيَاءِ، وَبِالنُّورِ، نور اور ضیاء سے مراد شریعت ہے، قرآن شریعت یہ مراد ہے۔ دیکھو نور کو قرآن کے ساتھ تشبیہ دیا، تو یہ تشبیہ تو بالکل ظاہر ہے کہ جس طرح روشنی سے لوگ رہنمائی حاصل کرتے ہیں نا، تو قرآن سے بھی لوگ رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ سمجھ آئے؟ فرق یہ ہے کہ روشنی سے دنیاوی رہنمائی حاصل ہوتے ہے، قرآن سے دنیاوی اخروی دونوں رہنمائی۔ پھر دیکھو ایک لفظ نور ہے اور دوسرا ضیاء ہے۔ نور ہر روشنی کو کہتے ہیں اور ضیاء زیادہ روشنی کو کہتے ہیں، یعنی اس کے اندر مبالغہ ہے بنسبت نور کے، اس کا معنی بھی روشنی اور اس کا معنی بھی روشنی، لیکن ضیاء کا اندر روشنی زیادہ بنسبت کس سے؟ نور سے، اور اس کی طرف اشارہ موجود ہے قرآن کریم کی آیت میں بھی، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، سورج کو ضیاء کہا اور چاند کو نور کہا، کیونکہ سورج کی روشنی بنسبت چاند کے کیا ہے؟ زیادہ ہے، تو اس وجہ اس کو ضیاء کہا اور چاند کو نور کہا۔ سمجھ آ گیا؟ چلو بس یہاں تک کافی۔